ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو اور پورا سلام بھیجو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے سورہ احزاب کی تفسیر میں کتاب البخاری کہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے سے مراد فرشتوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی ہے، یعنی اللہ فرشتوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اپنی شان اور قدرت کے لائق۔ اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل کرتا ہے، لیکن پہلی وجہ بیان زیادہ علماء نے کی کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتا ہے، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ میرے رب کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ہر عبادت کے متعلق ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا کہ تم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اتباع کرو میرے رسول کی، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، غریبوں سے حسن سلوک کرو، والدین سے حسن سلوک کرو۔ مگر جب حضور پر درود پڑھنے کی باری آئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک میں اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ کہ مومنوں میں رب کے حبیب پر درود پڑھ رہا ہوں، مومنوں تم بھی میرے حبیب پر درود پڑھو۔ گویا کہ جب بندہ حبیب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو عرش کا مالک راضی ہوتا ہے۔ عبادت فرضیہ کے بعد فرض عبادت کیا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غریب کے لیے 2-3 چیزیں ہی ہیں، امیر کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ غریب کے لیے کیا دین ہے کہ وہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھ لے، سال میں مہینے کے روزے رکھ لے، مہینے کے روزے رکھ لے، اور کلمہ طیبہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ مسلمان ہو گیا۔ اب اسلام لانے کے بعد اس کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک کیا ہے 5 وقت کی نماز، اور دوسرا کیا ہے روزے۔ باقی کا تعلق تو ہے ہی امیر کے ساتھ، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا نا، ہے؟ اور جناب علی اگر بیت اللہ شریف جانے کی طاقت رکھے گا تو حج کرے گا۔ وہ 2 ایک عام جو غریب مسلمان ہو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے اس پہ۔ اس کے علاوہ جو وقت بجا، اگر وہ بہترین عبادت چاہتا ہے کہ فرض کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے مقبول عبادت ہے، تو اس کا قرآن کیا بتاتا ہے؟ وہ مصطفیٰ پر درود و سلام ہے، کہ بندہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے گا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، یعنی گھر کو قبرستان مت بناؤ، میری قبر کو عید مت بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، تم جہاں بھی ہو، جس جگہ سے بھی تم درود پڑھو گے وہ درود مصطفیٰ کریم کو پہنچا دیا جائے گا۔
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی حضور نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اسے پیمانہ بھر بھر کے اجر ملے، جو اجر ملے پورا ملے، پیوانے بھر کے ملے، آقا کیا کریں؟ حضور نے فرمایا، جب درود پڑھے میری اہل بیت پر بھی درود پڑھے، میری اولاد پر بھی درود پڑھے. اور آقا کیا کہے؟ فرمایا پھر وہ یوں کہے اللہم صلی علی علینا اہل البیتی، اللہم صلی علی محمد نل نبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. یعنی جب بھی تم درود پڑھو، مصطفیٰ پر بھی پڑھو، مصطفیٰ کی آل پر بھی پڑھو، مصطفیٰ کے اصحاب پر بھی پڑھو، مصطفیٰ کی ازواج پر بھی پڑھو. اور جب درود اس طرح پڑھو گے مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ کی اولاد کو ملا کر، پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اس لیے درود پاک جب بھی پڑھا کریں، ایسے درود پاک کا انتخاب کریں کہ جس کے اندر مصطفیٰ کی اولاد پر بھی درود پڑھا جائے.